کہ غامدی صاحب اگر امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کے زمانے میں ہوتے تو یہ اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے. لے جی آپ کے کیمرے میں نے نئی بات کر دی اور میں نے ان کی تصدیق کی کہ واقعی اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے. تو میں ساتھ ہوں کہ استاد جی اس زمانے میں ہوتے تو اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جہلمی تضادات، کذب بیانیوں اور کلابازیوں کا وہ مجموعہ اور مرکب ہے کہ مرزا جہلمی کے جتنے سابقہ بیانات ہیں، اب جو نئے بیانات آ رہے ہیں، اس میں مرزا جہلمی نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ جو پرانے بیانات کے ساتھ میل نہیں کھاتی. اتنے جھوٹ بولتا ہے، اتنی کذب بیانی کرتا ہے. یہ بات میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنے جھوٹ اور کذب بیانیاں مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں جتنی مرزا جہلمی کذب بیانیاں کر چکا ہے، جتنے جھوٹ بول چکا ہے. آئے دن نئے سے نیا بیان اور پرانے بیانات کی مخالفت میں تضاد بیانیوں کا مرزا جہلمی مرتکب ہوا ہے. جاوید احمد غامدی کے حوالے سے مرزا جہلمی کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں. ایک وقت تھا کہ مرزا جہلمی نے جاوید احمد غامدی کو اپنا مرشد کہا اور جاوید احمد غامدی کے جتنے فالورز ہیں ان کی ہمدردیاں مرزا جہلمی نے اکٹھی کی. اور جاوید احمد غامدی صاحب بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میں اپنا مرشد ان کو مانتا ہوں کئی معاملات میں. پھر مرزا جہلمی نے یہ سمجھا کہ اب جاوید احمد غامدی وہ میرا کمپیٹیٹر نہیں ہے، میرے مقابلے میں اس کو کچھ حیثیت نہیں دیتا. جب حیثیت ہوگی تو پھر ہم بات کریں گے. ایک وقت وہ آ گیا اور پھر مرزا جہلمی نے جاوید احمد غامدی کو اجٹ جاہل کہا. آپ نے ان کے لیے 2 الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کیے گئے، ایسے جاہل اجٹ بندے کہ بندہ کیا بات کرے. تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بڑے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے لیکن اس طرح کے الفاظات نہیں استعمال کیے. تو یہ اس بات پہ اگر ہو سکے تو آپ رجوع کر لیں. اس میں کوئی شریف فتویٰ کوئی بتایا کہ کسی کو جاہل یا اجڈ کہنا، اجڈ بھی وہ اسی کا ایکویلنٹ ورڈ ہے، شرعی حکم اس کا بیان کیا جائے. اور یہاں تک دعویٰ کیا کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جاوید احمد غامدی کو میں ناسبی اور رافضی ثابت کر سکتا ہوں. مجھے تو کہنا چاہیے تھا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا رافضی جانور جو شیخین پر بھونکتا ہے. ہاں، سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ناسبی جو بنو امیہ کو اپ لفٹ کر رہا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں بیک وقت پوری ہوتی اور رافضیت کا فتویٰ بھی لگتا، ناسبیت کا بھی نہیں لگایا. حالانکہ میں یہ ساری باتیں جو کرتا ہوں نا، یہ ساری باتیں بھی میں کر سکتا تھا، قرآن و سنت سے میں اسے ثابت کر سکتا تھا. جاوید احمد غامدی کو مرزا جہلمی نے کہا کہ نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ، اور مرزا جہلمی نے جاوید احمد غامدی کو منکر اجماع بھی تسلیم کیا. پھر اسی طرح مرزا جہلمی نے جاوید احمد غامدی کے حوالے سے جو اجٹ جاہل کا جملہ بولا تھا اس کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. کہا کہ میں نے سب سے ہلکا ترین جملہ جاوید احمد غامدی کے بارے میں یہ بولا ہے. میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی ثابت کر سکتا تھا. وہ ساری باتیں منافق تک کے الفاظ ناسبی اور رافضی وغیرہ کے کہا کہ میں ان کو بھی ثابت کر سکتا ہوں. لیکن میں نے یہ نہیں کہ میں نے ہلکا ترین جملہ بولا ہے، وہ اجڑ جاہل کا لفظ بولا ہے. اس سے ہلکا لفظ جو ہے وہ میرے پاس ہے ہی نہیں. اس پہ مجھے ہلکے سے ہلکا لفظ بولنا چاہیے تھا نا، اگر تو کہنا چاہیے تھا تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے. میں نے کوئی لفظ نہیں بولے. حالانکہ یہ وہ سارے الفاظ ہیں میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں جو اہل بیت کے گستاخ ہیں. میں نے کئی بار نہیں کہا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا. یہ میں بولتا ہوں نا. تو مجھے شیخین کے بارے میں نیگیٹو ورڈکٹ دینے والے کے بارے میں یہ سارے جملے بولنے چاہیے تھے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو کسی مجلس میں خلفائے راشدین کو کرٹیسائز کرے اور اس کے مقابلے پہ بنو امیہ کے ایک بندے کو یہ کہے کہ پوری امت اس کی مشکور ہو، یہ کہنا چاہیے تھا نا. اس کے میں نے سب سے نرم لفظ بولا. میں نے کہا اس شخص کے جاہل اور اجڑ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. سرکار پلانٹ ارتھ پہ اس سے کوئی نرم لفظ موجود ہے نا ایسے شخص کے حق میں. مجھے تو کہنا چاہیے تھا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا رافضی جانور جو شیخین پر بھونکتا ہے. ہاں، سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ناسبی جو بنو امیہ کو اپ لفٹ کر رہا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں بیک وقت پوری ہوتی اور رافضیت کا فتویٰ بھی لگتا، ناسبیت کا بھی نہیں لگایا.
تو مجھے بتائیں ہمارے جیسا کوئی ہو تو سامنے ہے، کتنے نرم نے کہا جاہل اور اجڑ، ویل لیفٹ کر دیا. حالانکہ میں یہ ساری باتیں جو کرتا ہوں نا، یہ ساری باتیں بھی میں کر سکتا تھا، قرآن و سنت سے میں اسے ثابت کر سکتا تھا. یہ مختلف سٹیٹمنٹس ہیں مرزا جیلمی کی جاوید احمد غامدی کے بارے میں، لیکن چونکہ مرزا جیلمی کے حق میں جاوید احمد غامدی نے 295C کے حوالے سے بیان دیا، اور جو مرزا جیلمی کے خلاف FIR ہوئی تھی اس حوالے سے جاوید احمد غامدی نے مرزا جیلمی کو سپورٹ کیا، تو اب مرزا جیلمی جو ہے وہ جاوید احمد غامدی کے اس طرح قصیدے پڑھ رہا ہے اور اس طرح اس کی تعریف میں رطب اللسان نظر آ رہا ہے کہ یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر جاوید احمد غامدی دوسری یا تیسری صدی ہجری میں ہوتے تو یہ 5ویں امام ہوتے. بات کر رہے ہیں کہ استاد جی اگر پہلے 300 سال میں ہوتے تو اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے، باوجود اس کے کہ ہمیں بعض مسائل میں ان سے اختلاف ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں استاد جی کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے جی وہ اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے. اور یہ بات ایک بہت بڑے آدمی نے مجھ سے کی، وجاہت الحنفی صاحب نے، فون پہ، اور انہوں نے تو ڈرتے کی. میں نے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. ویسے 5ویں بھی میں نے احترام میں کہا ہے، پہلے ہی ہوتے. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان کے ساتھ 5ویں امام جاوید احمد غامدی صاحب ہوتے. کہاں یہ 5ویں بھی میں احتراماً کہہ رہا ہوں، پہلے ہی ہوتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ہم جاوید احمد غامدی کے عقائد و نظریات پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ مختلف سٹیٹمنٹس مرزا جیلمی کی، ان پر بات کریں گے کہ پہلے امام ہی ہوتے اگر دوسری یا تیسری صدی میں ہوتے. اور یہی مرزا جیلمی ہے کہ کہا کہ جاوید احمد غامدی نے اپنے پیچھے محلہ رکھی ہوتی ہے اور نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ. اور جاوید احمد غامدی کو یہ کہا کہ یہ اپنے وقت کے ابن حزم ہیں، المحلہ کے جو مصنف اور مؤلف ہیں، اپنے وقت کا یہ ابن حزم ہے. اور اب جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 5ویں امام ہوتے. یہ احتراماً میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اپنے علم و فضل کی بنیاد پہ پہلے امام ہوتے اگر دوسری اور تیسری صدی میں ہوتے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جاوید احمد غامدی کے عقائد و نظریات کیا ہیں. مرزا کے بقول جاوید احمد غامدی یہ اجماع امت کا بھی منکر ہے، نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ، اور پھر سنت کا بھی انکار کرتا ہے، احادیث کا انکار کرتا ہے. جاوید احمد غامدی کا بیان یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ صحیح بخاری جو ہے یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے. اور جاوید احمد غامدی کے عقائد و نظریات کے حوالے سے جو کفر تک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی سے جب قادیانیوں کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا قادیانی یہ مسلمان ہیں، تو جاوید احمد غامدی نے جواب یہ دیا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. یعنی چونکہ قادیانی کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو لہذا میں انکار نہیں کرتا، میں مانتا ہوں کہ وہ مسلم ہیں. یہ قادیانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ جاوید احمد غامدی نے بیان دیا. اور مرزا جیلمی جاوید احمد غامدی کی تعریف میں یہ کہتا ہے کہ جاوید احمد غامدی کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ بڑا بہتر ہے. اور یہی جاوید احمد غامدی یہ اشرف علی رسول اللہ کا دفاع بھی کرتے پائے گئے. یہ باقاعدہ مرزا جیلمی نے تسلیم کی ہے. ویسے تو جاوید احمد غامدی کی ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن مرزا جیلمی بھی تسلیم کر چکا کہ ہاں جاوید احمد غامدی نے اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. غامدی صاحب جن کو مسلمانوں کے علماء مسلمان بھی بڑی مشکل سے مانتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس تو ان کو بھی حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کی اچھی باتوں کی بھی تعریف کو ہی کہتے ہیں. نہیں میرے بھائی، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ختم نبوت کے معاملے میں ان کا عقیدہ درست ہے. غامدی صاحب نے کبھی تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ کے حق میں مناظرے نہیں لڑے، اگرچہ انہوں نے اس پہ اپنی زندگی کے 2 گھنٹے ضائع کیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ تھانوی صاحب کہاں پر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے تھے. تو اب جو اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرے، جو قادیانیوں کو محض زبانی جو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ مسلمان مانے، اس کا عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بہترین عقیدہ ہے. تو مرزا جیلمی اس سلسلہ میں بڑے تضادات کا اور قلابازیوں کا مرتکب ہوا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی نیا بیان